بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج میں آپ کو نماز کے ایک ضروری اور اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص جماعت کی نماز کے لیے مسجد میں آیا، لیکن اس کی جماعت کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئیں، تو وہ چھوٹی ہوئی رکعتوں کو کس طرح ادا کرے گا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھیے کہ ایک شخص ظہر کی نماز کے لیے آیا، لیکن امام صاحب کے ساتھ اس کو چوتھی رکعت ہی ملی، تو اب چھوٹی ہوئی تینوں رکعتیں وہ کیسے پوری کرے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے تو یہ کھڑا ہوگا، اور کھڑا ہو کر کے وہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، اور سورت پڑھنے کے بعد پھر وہ رکوع سجدہ کر کے قعدے میں بیٹھے گا، قعدے میں بیٹھ کر کے تشہد پڑھے، پھر کھڑا ہو، پھر اس کے بعد جو دوسری رکعت وہ اکیلے میں پڑھ رہا ہے اس میں بھی سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھے گا، پھر تیسری رکعت میں وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا یا سورہ فاتحہ کی مقدار کھڑا رہے گا، یعنی اس کی جو رکعتیں چھوٹی ہیں انہی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو وہ پڑھے گا۔ امام صاحب کے ساتھ جو رکعت ملی ہے بس وہ ملی ہے، وہ چوتھی ملی ہے تو چوتھی ملی ہے، چھوٹی ہے تو تین چھوٹی ہے، تو اس کو جو تین چھوٹی ہے، تین چھوٹی ہوئی رکعتوں میں جو پڑھنا ہے اس کو وہی پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز میں آیا، تیسری رکعت میں جماعت میں شریک ہوا، تیسری رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیا، کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے کے بعد جو دو رکعتیں اس کی چھوٹی ہیں دونوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کو سورت ملانی ہے۔ ہاں، ایک بات اور یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم تیسری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ شریک ہوئے تو اب کھڑے ہوں گے، چونکہ قعدہ کر لیا ہے ہم نے، امام صاحب کا وہ قعدہ تھا، اب ہم کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد ہم نے ایک رکعت پڑھی، پھر ہم کو بیٹھنا چاہیے استحساناً، یعنی اچھا رہے گا کہ دوسری رکعت جب ہم پڑھیں گے، پہلی رکعت جو چھوٹی ہوئی ہے تو ہم قعدے میں بیٹھ جائیں گے، پھر تیسری رکعت پڑھ کر کے پھر ہم قعدہ اخیرہ کریں گے، اور اگر ہم سے قعدہ اولیٰ چھوٹ گیا ہے یا نہیں پڑھا ہم نے تو بھی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس کی رکعتیں چھوٹی ہیں تو امام صاحب قعدے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو اس کو جب دونوں سلام امام صاحب کر لیں اس کے بعد ہی اس کو کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے نماز میں امام صاحب سے کوئی بھول ہوئی ہو اور اس بھول کے لیے وہ سجدہ سہو کریں، تو جب تک وہ سجدہ سہو اور پھر اس کے بعد قعدہ اخیرہ مکمل کریں گے تب تک وہ نماز میں امام صاحب کی اقتداء اس کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اگر دو سلام سے پہلے وہ کھڑا ہو جائے تو یہ غلط بات ہے۔ دونوں سلام امام صاحب پھیر لے، اس کے بعد چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پڑھنے کے لیے مقتدی کو کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہم سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے کہ آدمی کی رکعت چھوٹی ہے لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ میرے رکعت چھوٹی ہے، چنانچہ امام صاحب کے ساتھ قعدہ اخیرہ میں آخری بیٹھک میں وہ سلام پھیر دیتا ہے، تو اب اگر اس نے سلام پھیرا ہے کب؟ امام صاحب کے سلام سے پہلے یا امام صاحب کے سلام کے ساتھ اس نے سلام پھیر لیا ہے، تو اب وہ کھڑا ہو کر کے اپنی رکعتیں پوری کر لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر امام صاحب نے دونوں سلام پھیر لیا، دونوں سلام پھیرنے کے بعد پھر مقتدی نے بھی سلام پھیرا بعد میں، کب؟ امام صاحب کے بعد، تو امام صاحب کے بعد جب سلام پھیرے گا تو پھر اس کو کھڑے ہونے کا حق ہے اپنی رکعتیں پوری کرنے کا، لیکن اس صورت میں اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، یعنی امام صاحب سے پہلے اگر سلام پھیر دیا یا امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرا تو اپنی رکعتیں پوری کرے گا، اس میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ لیکن اگر امام صاحب نے دونوں سلام پھیر دیا ہے بعد میں یہ کھڑا ہو رہا ہے، جیسے کہ کھڑا ہونا
چاہیے تھا بغیر سلام پھیرے، لیکن اگر سلام پھیر دیا، اور دونوں سلام پھیرا کب؟ امام صاحب کے سلام کے بعد، تو اب وہ رکعتیں پوری کرے گا اور اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔